السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر اگر کوئی جماعت کے لیے دیر سے پہنچتا ہے مسجد، اور جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور جب پہنچتا ہے تو جماعت رکوع میں شامل ہو جاتی ہے، تو کیا آپ جب رکوع میں شامل ہوں گے تو کیا آپ کی جماعت کاؤنٹ کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ کیونکہ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ جماعت کے اندر جب آپ مسجد میں لیٹ پہنچیں تو جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور رکوع میں جا چکی ہے، تو آپ اگر رکوع کے ٹائم پہنچ جاتے ہیں تو آپ کی رکعت کاؤنٹ ہو جائے گی۔ لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی، اور کچھ حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو رکوع میں بھی شامل ہو جائے گا لیکن اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہوگی تو اس کی وہ رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی، اور رکوع سے پہلے اگر کوئی جماعت میں شامل ہوتا ہے تو اس کی رکعت کاؤنٹ کی جائے گی۔ بہرحال علماء کرام سے اس مسئلے پہ، اس ٹاپک پہ بات جاننے کی کوشش کریں گے، نالج لینے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، علماء کرام سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلا موقف ہے ہمارے ساتھ مفتی اکمل صاحب کا، وہ یہ لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ فرمایا اگر امام صاحب رکوع میں ہوں اور کوئی شخص دیر سے آتا ہے اور اب شامل جماعت ہونا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ تو کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ آتے بس تکبیر کہی اور فوراً رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ دیکھیے طریقہ تو درست نہیں ہے۔ اس کا طریقہ صحیح یہ ہے کہ اگر کوئی امام رکوع میں ہے، آپ آئیں، اللہ اکبر کہہ کر تکبیر لگائیں، اور صرف ایک بار سبحان اللہ کی مقدار بھی اگر آپ کھڑے رہے تو کافی، فقہاء نے لکھا ہے، اور پھر فوراً آپ دوسری تکبیر لگاتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ اگر یوں کیا کہ ایک ہی تکبیر لگائی اور لگاتے بس رکوع میں چلے گئے تو اس طریقے سے نماز نہیں ہوتی اور یہ رکعت بھی نہیں ملے گی۔ لہٰذا تھوڑا سا آپ کو تکبیر لگا کے کھڑا ہونا ہوگا، پھر اگلی تکبیر لگا کر آپ رکوع میں شامل ہوں۔ دوستو، آپ نے مفتی اکمل صاحب کا موقف سنا۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی آپ تکبیر لگا کے نماز کے لیے نیت کریں گے اور نیت کے بعد تھوڑی دیر رک کے اس کے بعد آپ رکوع میں شامل ہوں گے تو جا کے آپ کی رکعت کاؤنٹ ہو جائے گی۔ یہ مفتی اکمل صاحب نے آپ کے سامنے موقف رکھ دیا۔ اب چلتے ہیں آگے، مفتی طارق مسعود صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، ان کا موقف لیتے ہیں۔ رکوع میں کتنا شامل ہونے سے رکعت ملے گی؟ سہیل مسعود علی گڑھ سے، اگر امام رکوع میں ہو تو ہمیں کتنی دیر رکوع میں رہنا پڑے گا کہ ہمیں رکعت مل جائے؟ امام اگر رکوع میں ہے اور آپ بھی رکوع میں گئے، یعنی آپ آئے اللہ اکبر کہہ کے آپ ایک سیکنڈ کے لیے کھڑے ہوئے اور فوراً رکوع میں چلے گئے، جب آپ رکوع میں گئے ہیں تو امام اس وقت رکوع سے اٹھ رہا تھا اور اس دوران آپ کی امام سے ملاقات ہو گئی تو بھی آپ کا رکوع ہو جائے گا، اور آپ ایک تسبیح کے بقدر رکوع میں رہیں اور اٹھ جائیں تو یہ رکعت کاؤنٹ ہوگی۔ لیکن امام اگر قیام کے قریب پہنچ گئے پھر آپ نے رکوع کیا تو پھر آپ کا رکوع نہیں ہوگا، یعنی رکوع نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رکعت آپ کی کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ دوستو، آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کا ہی موقف سن لیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ امام صاحب کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے بھی اگر آپ رکوع میں چلے گئے رکعت میں، آپ کو رکعت مل جائے گی۔ اگر آپ رکوع میں شامل ہو گئے امام صاحب کے اٹھنے سے پہلے رکوع سے اٹھنے سے پہلے اگر آپ شامل ہوتے ہیں تو آپ کو رکعت مل جائے گی۔ یہ طارق مسعود صاحب کا موقف آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا۔ آگے چلتے ہیں، سہیب احمد میر صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ شخص امام کے ساتھ رکوع میں ملے تو کیا اس کی رکعت ہو جائے گی؟ علماء کے اس بارے میں دو موقف موجود ہیں، کچھ کہتے ہیں ہو جائے گی، اور وہ روایت پیش کرتے ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے کہ جب وہ آ کے ملے تو آپ نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعود، اللہ تیری حرص کو زیادہ کرے، دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ چونکہ اس شخص نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی ہوتی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو اس لیے رکوع میں ملنے والے کو وہ رکعت دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ دوستو، آپ نے سہیب احمد میر صاحب کا موقف سن لیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی رکعت نہیں ہوگی، تو یہ آپ کے سامنے موقف رکھ دیا، اور یہ بھی بتایا انہوں نے کہ سورہ فاتحہ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ آگے چلتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ امام کے ہوتے ہیں دو سکتے، فَاغْتَنِمُوا الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا، تو تم غنیمت سمجھو ان دو سکتوں میں قرات کرنے کو، بفاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کو۔ ان دو خاموشیوں میں جو امام خاموش رہتا ہے اس ٹائم کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا کرو۔ یہ امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ سکتوں میں پڑھنا ہے جب امام خاموش ہوتا ہے۔
اور یہ سکتے پہلی رکعت میں 2 ہوتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت جب شروع کرتے تھے تو سکتہ نہیں کرتے تھے, وہ ڈائریکٹ آپ سورۃ الفاتحہ سے شروع کرتے تھے. ہاں پھر رکوع سے پہلے سکتہ کیا کرتے تھے. اور سکتوں کا بھی ثبوت, پہلا سکتہ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ سے پہلے ثنا پڑھا کرتے تھے, اس کا سکتہ کرتے تھے. اور اسی میں صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا سکتہ ہوتا کہ سورۃ الفاتحہ بھی پڑھ لیا کرتے تھے وہ لوگ. تو یہ پہلا سکتہ ہوتا تھا. اور دوسرا سکتہ سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 777 نمبر اور سنن ابن ماجہ میں 845 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے سے پہلے قرات کرنے کے بعد ایک لمبا سا سکتہ کیا کرتے تھے. اور اس کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ جو لیٹ نماز میں شامل ہوا ہے اس سکتے میں, اس خاموشی کے اندر قرات کر لے. تو یہ بالکل کلیئر ہو گیا. آگے انشاءاللہ یہ مزید کھل کے میں یہ ساری چیزیں بیان کروں گا. ریفرنس نمبر 10, آخری ریفرنس آپ کے پیج کے اوپر, یہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. جز القراء انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 132 نمبر حدیث موقوف امام بخاری نے جز القراء کے اندر لی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا لا یجزئک الا ان تدرک الامام قائما قبل ان یرکع. تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تو اپنی رکعت کو شمار کرے یہاں تک کہ تو امام کو رکوع سے پہلے قیام میں نہ پالے. اب یہ دیکھ لیں کیا فتویٰ ہے. یہ کہتے ہیں کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے. امام ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے. یہ کوئی بات کے اماموں کا نہیں ہو رہا جدھر لوگوں نے اپنی اپنی پارٹیوں کے امام بنائے ہوئے ہیں اور وہ جھگڑا کرتے ہیں. یہ امام ابو ہریرہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ کہ تیرے لیے وہ رکعت شمار کرنا جائز ہی نہیں ہے کہ جس رکعت میں تو امام کو رکوع سے پہلے قیام میں نہ پالے. اور اس سے اگلی روایت امام بخاری سیدنا ابو سعید خدری کی لے کر آئے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جز القراء کے اندر 133 نمبر کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تیرے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ سورۃ الفاتحہ پڑھے بغیر تو رکوع میں شامل ہو. 133 نمبر روایت یہ ہے, یہ جائز ہی نہیں ہے ورنہ وہ رکعت شمار نہیں ہوگی. باقی وہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے بخاری اور مسلم سے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, ایک ابو بکر ہے نا خلیفہ اول, ایک ابو بکرہ بھی ہیں کہ جی وہ ایک دفعہ نماز میں شامل ہوئے اور رکوع کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آندہ تم اس طرح مت کرنا, نماز کے شوق کے لیے جب آؤ تو سکون کے ساتھ آؤ. کہتے ہیں دیکھیں جی نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا تو بھئی ساتھ کیا فرمایا کہ آندہ ایسے نہ کرنا. پھر امام بخاری نے وہ کلاس لی ہے نا اہل کوفہ کی جز القراء کے اندر اس روایت کے اوپر کہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ آندہ ایسے مت کرنا, اور تم نے پکڑ کے یہ فارمولہ بنا دیا کہ رکوع کے اندر رکعت مل جاتی ہے. وہ تو اس کو پتہ نہیں تھا, کسی نے یہ رزلٹ نہیں نکالا, تم نے اپنی طرف سے یہ رزلٹ نکال دیا اور جعلی قسم کی فتویٰ جو لوگوں کو بتا دیا. ان کا تیری جرت کہ اللہ کے محبوب کہہ رہے کہ آندہ ایسی حرکت مت کرنا اور تو کہہ رہے کہ ٹھیک ہے ہمیشہ یہ حرکت کرو اور رکعت شمار کر لو. دیکھیں نا عقل بھی تو کام کرتی ہے. اور یہاں امام ابو ہریرہ اور امام ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما, میں یہ جان بوجھ کے امام کا لفظ کہہ رہا ہوں کیونکہ امام کا لفظ یہ اپنے بزرگوں کے بارے میں بول رہے ہیں. اصل امام تو امت کے صحابہ کرام علیہم رضوان ہے, بے شک ان کے فتوے آپ ذرا سنیں کہ تیرے لیے جائز ہی نہیں تو اپنی رکعت شمار کرے جب تک کہ تو امام کو قیام کی حالت میں نہ پالے, قیام فرض ہے. اور ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں تیرے لیے جائز ہی نہیں رکوع کرنا جب تک تو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھ لے, وہ رکعت ہی شمار نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ الگ سے ایک مسئلہ ہے, اس میں انشاءاللہ کبھی میں ڈیٹیل سے ڈسکشن کروں گا. تو بہرحال یہ دونوں روایتیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ تیرے لیے جائز نہیں کہ تو رکعت شمار کرے, یہ عبد الرحمن تابعی سے ہے. اور اسی تابعی نے ابو سعید خدری سے روایت کی کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر رکوع نہ کرنا. تو دونوں ایک ہی بندے کی روایتیں ہیں. اس سے یہ بات کلیئر ہوئی کہ اس بندے نے یہ ویژن امت تک پہنچا دیا کہ دو صحابہ نے مجھے مسئلہ کلیئر کر دیا. امام ابو ہریرہ نے فرمایا کہ تم امام کے پیچھے جب تک قیام نہ حاصل کرو رکعت نہ شمار کرنا, اور امام ابو سعید خدری نے فرمایا کہ جب تک فاتحہ نہ پڑھ لو اس وقت تک رکوع میں مت جانا. بالکل واضح ہو گیا الحمدللہ. سو دوستو سارے علماء کرام کا موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا, اور مقصد یہ ہوتا ہے پیش کرنے کا علماء کرام کا موقف
کہ آپ تک نالج پہنچے اور حق بات تک بآسانی آپ پہنچ سکیں ریفرنس کے تھرو جو آپ کے سامنے رکھ دی علماء کرام نے. اور اس سے بات یہی پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ لیٹ مسجد پہنچتے ہیں تو آپ اگر امام صاحب رکوع میں جا چکے ہیں تو آپ الگ سے پھر اس کی رکعت پڑھیں گے. اس رکعت میں آپ شامل نہیں ہو سکتے جب تک آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اگر آپ قیام میں شامل ہوں گے تو آپ سورہ فاتحہ پڑھنے کا آپ کو ٹائم ملے گا اور آپ اس رکعت میں شامل ہو جائیں گے. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جارے میں شامل ہو جائیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما.